بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ایک سبجیکٹ جو کہ میڈیا ایتھکس اور لاس پر مشتمل ہے، آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھاؤں گا. اور اس سبجیکٹ میں آپ لوگوں کو یہ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کروں گا کہ ایتھکس کیا ہے، لاس کیا ہے، اور پھر ان میں اسپیشلی وہ ایتھکس جو میڈیا کے لیے نیسیسریلی ایسینشلی ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور اس کے علاوہ میس میڈیا لاس کیا ہیں الیکٹرانک کے حوالے سے، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے، اور اس وقت جو ایمرجنگ نیو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ان کے لاس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. پرائمریلی ہمارا یہ کورس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کورس ہے، اور ساتھ ہی ہم بہت سارے ایسے ایشوز جو کہ ایک ایتھیکل ڈائلیما کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے پاس وائلیشن آف لا کی صورت میں آتے ہیں، اور وہ میڈیا کمٹ کر رہا ہوتا ہے، ہم ذرا ان کو بھی اسٹڈی کرنے کی، ان کو بھی سمجھنے کی، اور ان کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں گے. میرا آج کا جو پہلا لیکچر اس سیریز میں جو میس میڈیا ایتھکس اینڈ لاس کے کورس کے حوالے سے ہے، وہ بیسیکلی انٹروڈکشن ٹو ایتھکس کا ہے. ہم اس کورس میں آج ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایتھکس کیا ہوتے ہیں، ہم ان کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور ایتھکس کے حوالے سے مختلف تھاٹس کیا ہیں، ہم ذرا ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایتھکس اور لاز کہاں پر یہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، اور کس طریقے سے ہم ان دونوں کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایتھکس کو ذرا دیکھنے کی کوشش یہ بھی کریں گے کہ ایتھکس اور کمپلائنس میں کیا فرق ہے، اگر یہ آپس میں ریلیٹڈ ہے تو کون سی وہ گراؤنڈز ہیں جو ان کو آپس میں انٹر لنکڈ کرتی ہیں، یا وہ کون سی سملیرٹیز ہیں جو ایتھکس اور کمپلائنس کے درمیان میں پائے جا رہی ہیں. بعض لوگ ایتھکس اور موریلٹی کو سینونیمسلی یوز کرتے ہیں، تو ہم ذرا اپنے اس ڈسکشن میں آج یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایتھکس اور موریلٹی میں کیا ڈفرینسز ہیں، اور اف دے آر ریلیٹڈ دین واٹ آر دا گراؤنڈز آف دیئر ریلیشن شپ ود ایچ ادر. تو ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے وہ بیسیکلی انہی پوائنٹس کے ارد گرد ہوگی، جس میں ہم ایتھکس کو لا کے ساتھ، موریلٹی کے ساتھ، کمپلائنس کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ ڈیفائن کریں گے ان کو، اور ان کے ساتھ ان کا لنکس اور ان کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ہم فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایتھکس ہوتے کیا ہیں، ہم ایتھکس کو ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں. اگر ایک کلاس روم لائک سچویشن ہو، اور اس میں کوئی ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو کہ ایتھکس کیا ہوتے ہیں، واٹ از ایتھکس، تو ذرا دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے مختلف رسپانسز جو کہ بڑے جنرل نیچر کے ہیں. اگر آپ یہ سوال اپنے آپ سے بھی کریں کہ ایتھکس کیا ہیں، تو کس قسم کے جوابات آپ کے سامنے آئیں گے. ہم ذرا ان جوابات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جوابات کا پھر ہم ایک انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایتھکس کے متعلق جو اسکالرز آف ایتھکس ہیں، جو بہت ہی سیلیبریٹڈ ہیں اور جنہوں نے بڑی ریسرچ کے بعد ایتھکس کو ڈیفائن کیا ہے، تو انہوں نے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. اچھا، اب ہم ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں، ایک کلاس روم انوائرمنٹ ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ایتھکس کیا ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا اپنے ذہنوں میں یہ چیز لے کے آئیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایتھکس کیا ہے، اور کس طرح سے آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں سے میں پوچھوں، کچھ لوگوں سے، کہ ایتھکس کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس قسم کے جوابات آپ کی طرف سے آنا شروع ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر جو پہلا جواب اگر میں آپ لوگوں کا وہ اگر میں لینے کی کوشش کروں تو وہ کیا ہوگا. آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ یہ جواب دیتا ہے کہ ایتھکس ہیز ٹو ڈو ود وٹ مائی فیلنگس ٹیل می از رائٹ اور رانگ. تو اب میں اس پہلی اسٹیٹمنٹ کا تھوڑا سا انالیسس کرتا ہوں کہ آپ اگر کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا پھر یہ غلط ہے، تو اگر اس چیز کو میں ایتھکس کا نام دوں تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم سارے لوگ مختلف طریقوں سے چیزوں کے متعلق سوچتے ہیں.
ہم سب کی فیلنگز اباؤٹ تھنگس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اف فار ایگزامپل آئی تھنک سم تھنگ از رائٹ بٹ یو مے ناٹ تھنک ان دا سیم وے. آپ اس کو کوئی مختلف طریقوں سے سوچ سکتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں کسی ایک شخص کے جو پرسنل ویوز اباؤٹ تھنگس ویدر دس تھنگ از رائٹ اور رانگ، اگر ہم ایتھکس کو ان پہ بیس کرنا شروع کر دیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر کبھی بھی کوئی اسٹینڈرڈائز کوڈز آف ایتھکس جو ہے نا وہ شاید ڈیولپ یا کنسٹرکٹ نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا کسی ایک شخص کا کسی ایک چیز کے متعلق جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے یا برا سمجھتا ہے، یہ کمپلیٹ ایتھکس صورت میں اس کو نہیں لیا جا سکتا، بلکہ ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ بڑی فریگمنٹڈ سوسائٹی ہو جائے گی آن ایتھکس. بیکاز کہ ایک گروپ جو ایک خاص مائنڈ سیٹ کا ہے وہ کسی ایک چیز کو اچھا سمجھے گا، کوئی دوسرا گروپ جو کسی اور قسم کے مائنڈ سیٹ کا ہے وہ اس چیز کو شاید ہو سکتا ہے کہ غلط سمجھے. تو اگر انڈیویجولز نے اس کو اس طرح سے فیصلہ کرنا ہے کہ کسی چیز کو میں رائٹ سمجھوں تو میں اس کو ایتھکس کہوں، اور جب میں اس کو رانگ سمجھوں تو میں اس کو یہ کہوں کہ دس از سم تھنگ ان ایتھیکل، تو یہ کوئی ایک اپروپریٹ ڈیفینیشن آف ایتھکس نہیں بن سکتی، یا کوئی ایتھکس کی ڈیولپمنٹ میں یہ بات کوئی اہم رول پلے نہیں کر سکتی. اب آپ میں سے جو کوئی ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ کچھ اس قسم کی بات کہتا ہے کہ ایتھکس ہیز ٹو ڈو ود مائی ریلیجیس بلیوز. اب اگر تھوڑا سا اس چیز پہ دیکھیں کہ اگر ایتھکس کا تعلق اس چیز سے صرف اور صرف بن جائے کہ میرا ریلیجن جو کچھ کہتا ہے وہی ایتھکس ہیں، تو یہاں پہ بڑی دلچسپ سی بات سامنے یہ آتی ہے کہ کوئی ایک سوسائٹی تو اس قسم کی بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ ملٹیپل ریلیجنز ہوں، جہاں پر ملٹیپل بلیف سسٹم کے لوگ رہ رہے ہوں. تو بلیف سسٹمز کے اندر کانفلکٹس ایک نیچرل سا فینامینا ہے. تو کسی ایک سوسائٹی کے اندر مختلف کوڈ آف ایتھکس اس کا مطلب ہوں گے، تو یہ کسی بھی صورت میں کوئی ایک اچھی سوسائٹی کو جنم نہیں دے سکتا. اس لیے کہ ریلیجن یوزلی جو ہے وہ مختلف اپنے پریسیپٹس پہ، مختلف اپنی ٹیچنگس میں ایک دوسرے سے کانفلکٹ میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ایتھکس کو ہم ریلیجیس سسٹم پہ اور ریلیجیس بلیف پہ اگر ہم بیس کرتے ہوئے چھوڑ دیں تو پھر ایسی صورتحال میں ڈفرینٹ کانفلکٹنگ ایتھکس سوسائٹی کے اندر جنم لے سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ اپروچ کہ ہمارے جو ایتھکس ہیں دیٹ شوڈ اسینشلی بی بیسڈ آن دا ریلیجیس بلیف، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی چیز کو کسی بھی اسکالر کی طرف سے کوئی ریکمنڈیشنز مل سکتی ہیں، اس کی طرف سے کوئی اس کو ویٹنگ اس کی ہو سکتی ہے. ہم میں سے اگر کوئی تیسرا بندہ اس طرح سے اس کو جواب دے کہ بینگ ایتھیکل از ڈوئنگ what the law requires. اب لا اور ایتھکس ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ شاید جو لا ہے وہی ہمارے پاس ایتھکس بن جائیں گے، لیکن اس کو اگر آپ اپنی سوسائٹی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کی بھی بڑی پاسبلٹی ہے کہ آپ شاید کوئی بہت ایتھیکل پرسن نہ ہو. اس لیے کہ لا کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی انفورسمنٹ سے ہے. جس جگہ پر لا کی انفورسمنٹ اسٹرانگ ہوگی، لا کی ایجوکیشن اسٹرانگ ہوگی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز سوسائٹی کے اندر چیزوں کو صحیح رکھنے میں اپنا رول پلے کر رہی ہوں گی، وہاں پر سٹیزنز آپ کو زیادہ لا ابائڈنگ نظر آئیں گے. لیکن اگر ایتھیکل سٹینڈرڈز آپ کے ویک ہیں اور سوسائٹی کے اندر لا، جسٹس اور ایکول سسٹم اگر سب کے لیے نہیں ہو، تو اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ آپ بڑے اچھے لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ان ایتھیکل سوسائٹی کے اندر جنم لے رہے ہوں، ان ایتھیکل سوسائٹی کے اندر آپ رہ رہے ہوں، کیونکہ لا جو ہے وہ بیسیکلی ایتھکس کے ساتھ اکویٹ ہو رہا ہے. جو کچھ لاز ہیں بیسیکلی ایتھکس بالکل وہی چیز ہیں. ایسا ہر سوسائٹی کے اندر نہیں ہوتا، آلدو کہ بہت ساری سچویشن کے اندر لاز اور ایتھکس اوور لیپنگ اور اوور آرکنگ ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کے لاز ہیں وہی آپ کے ایتھکس ہوں. اس لیے کہ ان دونوں کے مواخذ مختلف ہیں. جب ہم لاز کی بات کرتے ہیں تو لاز کے مواخذ کیا ہوتے ہیں؟
لیجسلیٹرز ہوتی ہیں, اسمبلیز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اور اس قسم کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ لاز, رولز اور ریگولیشنز جنم لے رہے ہوتے ہیں, بن رہے ہوتے ہیں, لیجسلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ایتھکس اس سے بڑی مختلف طریقے سے جنم لے رہے ہوتے ہیں. ایتھکس کو سوسائٹی جنم دے رہی ہوتی ہے, ایتھکس کو لوگ جنم دے رہے ہوتے ہیں, اور ایتھکس جو ہے وہ کسی ایک خاص ٹائم کے لیے نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ لا 1 سال تک کے لیے ہو اور کسی خاص ڈیٹ سے ہی آگے کی طرف بڑھ رہا ہو, لیکن جب ہم ایتھکس کی طرف ہم جاتے ہیں تو ایتھکس کسی ایک خاص ٹائم کے لیے نہیں ہوتے, ایتھکس کسی ایک خاص ڈیٹ سے اسٹارٹ نہیں ہو رہے ہوتے. رادر ایتھکس جو ہے نا سوسائٹی کے اندر ایک اوور ٹائم پیریڈ کے ساتھ وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور سوسائٹی ان کو اڈاپٹ کر رہی ہوتی ہے. نمبر 1. اور اس کے علاوہ اہم بات ایک اور بھی ہے جو کہ ایتھکس اور لاس کو ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش کرتی ہے, کہ بہت سارے ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے ایتھیکل نارمز ہو سکتے ہیں جن کو ہو سکتا ہے کہ لا سپورٹ نہ کرتا ہو, لیکن ایتھکس ان کے لیے بہت زیادہ اسپیس اپنے ساتھ رکھتا ہے. اور ایٹ ٹائمز بعض سوسائٹیز کے اندر ہمیں شاید ہو سکتا ہے کہ ایسی ایگزامپلز بھی نظر آئیں جہاں پر ایتھکس اور لاز ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ میں آ رہے ہوں. تو لہٰذا اگر کسی اسٹوڈنٹ اس طرح سے سوچتا ہے کہ ایتھکس اور لاز ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے, تو میرے خیال کے مطابق یہ بات کچھ زیادہ صحیح نہیں ہوگی, کیونکہ ایتھکس اور لاز ایٹ ٹائم ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اور یقیناً کوئی لا ایتھکس کو پرپورٹ نہیں کر سکتا, ایتھکس کو اوریجنیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ایتھکس کی جو اوریجنیشن ہے وہ سوسائٹی کر رہی ہوتی ہے. اب آپ میں سے ہی کوئی ایک اور بچہ کوئی اس قسم کا جواب دیتا ہے کہ ایتھکس کیا ہے. ایتھکس کنسسٹ آف دا اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر آور سوسائٹی ایکسپٹس. سو اب اس صورتحال میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر سوسائٹی کے اسٹینڈرڈز ہی ایتھکس ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض سوسائٹی کے جو اسٹینڈرڈز ہوں وہ دوسری سوسائٹی سے مختلف ہوں, اور بعض دفعہ تو یہ بھی بڑا پاسبل ہے کہ سوسائٹیز اپنے بیہیویئر کے اندر ایز اے ہول ایتھیکل نہ ہوں. ہم یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ انڈیویجولز ان ایتھیکل بیہیویئرز کمٹ کرتے ہیں, لیکن ایسا بھی بعض سوسائٹیز کے اندر ہوتا ہے کہ پوری کی پوری سوسائٹیز ان ایتھیکل بیہیویئر کمٹ کر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو اگزامپل نازی جرمنز کی دوں تو نازی جرمنز اپنے طور پر ایک سوسائٹی کا میجر چنک اس بات کو بہتر سمجھ رہا تھا کہ وہ جس قسم کے پرابلمز انفلکٹ کر رہے تھے ایک خاص گروپ آف پیپل پہ, وہ اس میں اپنے آپ کو جسٹیفائڈ محسوس کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ایتھیکلی کریکٹ ہے. لیکن اگر ہم اس سوسائٹی سے تھوڑا سا باہر نکلنے کی کوشش کریں تو پوری دنیا اس قسم کے ایتھکس کو کہیں کسی بھی صورتحال میں سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری سوسائٹیز جو ہے نا وہ ان ایتھیکل ہو سکتی ہیں. اس کی ایگزامپل اگر آپ نے ارد گرد کے ماحول سے بھی لیں تو شاید آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی تو وہاں پر طالبان جس قسم کے کام کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو ایتھیکلی, مورلی اور لاز کے تحت اپنے آپ کو, ریلیجن کے تحت بھی اپنے آپ کو صحیح محسوس کر رہے تھے. لیکن جب اس سوسائٹی سے باہر نکل کے اگر آپ دیکھیں تو ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ایتھیکلی ایک ایسے اسٹائل کو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا کوئی اگر یہ سوچے کہ سوسائٹی کسی ایک چیز کو غلط یا کسی ایک سوسائٹی کسی چیز کو صحیح سمجھتی ہے تو وہ ایتھکس ہوں گے, تو یہاں پر یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ کہ بعض دفعہ پوری کی پوری سوسائٹی کسی ایک چیز کو غلط طریقے سے کر رہی ہوتی ہے یا کسی ایک چیز کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہی ہوتی. اس میں اب ہمارے پاس اگر کسی اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے اس بات کا جواب کہ ایتھکس کیا ہے کچھ اس طرح سے اگر آتا ہے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا انالیسس کریں گے. تو جواب کچھ اس قسم کا ہے کہ آئی ڈونٹ نو what the word means. اگر ہم اس صورتحال میں تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو شاید محسوس ہو کہ یہاں پر بعض لوگ اس چیز پہ کسی طرح سے کوئی ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے
کہ ایتھکس ہوتے کیا ہیں. آلدو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ ایتھکس کیا ہے تو وہ ان ایتھیکل ہے. نہیں، ایتھکس بیسیکلی انسان کے بیہیویئر کے اندر ہوتے ہیں. یہ وہ بیہیویورل پیٹرنز ہوتے ہیں جو ہر بندہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے، جو ہر بندہ اپنے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے کسی سوسائٹی کا ایک فنکشنل ممبر ہونے کی حیثیت سے. سوسائٹی اس کے بیہیویئر کو ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے، سوسائٹی اس کو ایک نارمل ہیومن بینگ کنسیڈر کر رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس شخص سے یہ پوچھیں کہ ایتھکس کیا ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس ورڈ کے متعلق کوئی پراپر ڈیفینیشن نہ دے سکے، کوئی پراپر بات نہ کر سکے. لیکن اگر آپ اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کے تمام ایتھیکل سٹینڈرڈس کو فالو کر رہا ہے اور ہی از نارملی کنسیڈرڈ اے ویری ایتھیکل پرسن ان اے سوشل سسٹم. سو knowing about ethics and not knowing about ethics doesn't mean that you are going either ethical or unethical. Rather یہ وہ بیہیویئرز ہیں جو سوسائٹی بڑے عرصے میں جنم دیتی ہے، بڑے عرصے میں ایک انڈیویجول کو ٹیم کرتی ہے اور بڑے عرصے میں ایک انڈیویجول سوسائٹی کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنے بیہیویئر کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اپنے بیہیویئر اپنے آپ کو اس خاص سٹائل میں بیہیو کرنے پہ لے آ رہا ہوتا ہے. اب ہم تھوڑا سا ان دی لائٹ آف دس ڈسکشن ہم اب ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ایتھکس ہیں کیا، ہم کس طرح سے ایتھکس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایتھکس کی وہ ڈیفینیشن جو شاید اب تک کی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے ان میں جو کنفیوژنس پیدا ہوئی ہیں وہ ایتھیکل ڈیفینیشن ان کنفیوژنس کو صحیح کر سکے، ان کنفیوژنس کو دور کر سکے. تو ایتھکس کی جو ڈیفینیشن ہے، دو چیزیں ایتھکس میں ہم بڑی امپورٹنٹ کنسیڈر کرتے ہیں ان دا ڈیفینیشن. پہلی چیز یہ ہے کہ ایتھکس بیسیکلی ان چیزوں کو ریفر کرتی ہے جو سوسائٹی کے اندر اسٹینڈرڈائز ویز آف انڈرسٹینڈنگ رائٹ اینڈ رانگ ہوتا ہے، جو بیسیکلی ہیومن کو اس چیز کو ڈیفائن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ایکشن کرنا چاہیے، اس کو کس طریقے سے کسی ایک چیز پہ عمل کرنا چاہیے، اس کو کسی ایک چیز کو کس طرح سے رسپانڈ کرنا چاہیے. عام طور پر اس کے جو بیسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ رائٹس کیا ہیں، اس کے بیسز یہ ہو سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ہماری آبلیگیشنس کیا ہیں، اور جب ہم کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے سوسائٹی کو بینیفٹس کیا ملیں گے. اور اس کے علاوہ آف کورس دا ڈاکٹرین آف فیئرنیس از آلسو ویری امپورٹنٹ، کہ آپ کو جب بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کریں تو یہ دیکھ لیں کہ آر یو گوئنگ جسٹ، آر یو گوئنگ فیئر. اور اس کے علاوہ آپ کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی کسی بھی کام کرنے کے لیے کہ کیا آپ جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کسی سوسائٹی کے لیے کوئی اچھائی کا باعث بنے گا، کیا وہ ورچوز میں آئیں گے یا وہ شاید کوئی بیڈ ڈیڈز میں کنسیڈر کیے جائیں گے. تو ہمارے لیے جب ہم اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ایتھکس ان چیزوں پہ بیس کرتی ہوئی ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل ہمارے پاس سوسائٹی جو ہے وہ کچھ آبلیگیشنز ایک انڈیویجول کی حیثیت سے ہم پہ امپوز کرتی ہے. ان کو ہم عام طور پر بڑی ریزنیبل آبلیگیشنز کہتے ہیں کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں تو سوسائٹی کی کچھ ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ہم نے ان ایکسپیکٹیشنز کو فالو کرنا ہے. اچھا، یہ ایکسپیکٹیشنز ضروری نہیں ہے کہ اس فارم میں پائی جاتی ہوں کہ ہم کوئی اچھے کام کریں. یقیناً اچھے کام کرنا اہم ہے اور ہر سوسائٹی یہ انڈیویجول سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم سوسائٹی کے بینیفٹس کے لیے اچھے کام کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز امپورٹنٹ ہے، ہم اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں، ہم اپنے آپ کو ریفرین کریں ان چیزوں سے جس سے سوسائٹی کے اندر کوئی اب نارملٹی پیدا ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم سٹیلنگ سے، ہم تھیفٹ سے، ہم فراڈ سے، ریپ سے، مرڈر سے یا کسی بھی قسم کے اسالٹ کو کمٹ کرنے سے اپنے آپ کو اوائڈ کرائیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سوسائٹی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نہ کریں. اس کے علاوہ یقیناً وہ چیزیں جو سوسائٹی کے لیے ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہیں، آپ کو ایک اچھا ہیومن بینگ سوسائٹی کے اندر کنسیڈر کرا سکتی ہیں، یقیناً ایمانداری، فیئر ٹریٹمنٹ،
جسٹس، وہ جو سوشل آبلیگیشنز ہیں ہمیں وہ بھی فالو کرنی چاہیے. تو ایتھکس بیسیکلی وہ چیزیں جو سوسائٹی ہمیں کہتی ہے کہ ہم کریں اور وہ چیزیں جن سے سوسائٹی ہمیں منع کرتی ہے کہ ہم نہ کریں، ان چیزوں کو فالو کرنے کا نام، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا نام اور ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کا نام ایتھکس ہے. اور پھر اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایتھیکل سٹینڈرڈز میں یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ ہمارے بیہیویئر بیس کریں آنیسٹی پہ، جسٹس پہ، لائلٹی پہ، کمپیشنس پہ، تاکہ ہم جب بھی سوسائٹی کے اندر اپنے بیہیویئر کو، اپنے انڈیویجول ہمارا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے، جب ہم کسی ایک چیز کے متعلق وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا بیہیویئر اور ہمارے ایٹیچیوڈز ان امپورٹنٹ انگریڈینٹس آف ایتھکس پہ ہونا چاہیے، جن میں آنیسٹی، کمپیشن، لائلٹی اور گڈنس ٹورڈس تھنگز جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو ایڈیکیٹ سٹینڈرڈز ہیں، یہ جو ایڈیکیٹ سٹینڈرڈز آف بیہیویئر ہیں، بیسیکلی یہ ایتھکس کہلاتے ہیں، جن میں سے وہ کام جو ہم نے کرنے ہیں اور وہ کام جو ہمیں سوسائٹی منع کرتی ہے، ان دونوں کو ایک وقت میں اپنے ساتھ لے کے چلنے کا نام ایتھیکل بیہیویئر ہوگا. اور آپ جتنا زیادہ ان چیزوں کو اپنی بیہیویئر کے اندر آپ لے کے آئیں گے، اڈاپٹ کریں گے، جتنی زیادہ آپ کی سوسائٹی کے ان ڈوئنگز اور ریفرنس جو چیزیں ہیں ان کے اندر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ سوسائٹی کے اندر اتنے ہی ایتھیکل ہیومن بینگ کے طور پر سامنے آئیں گے. دوسری چیز یہاں پر اہم ہے وہ یہ کہ ایتھکس جو ہے نا وہ بیسیکلی ریفر کرتے ہیں اسٹڈی اور ڈیولپمنٹ آف ون اون اسٹینڈرڈس اینڈ ڈیولپمنٹ آف ایتھکس پہ بھی، کہ آپ ایک انڈیویجول کی صورت میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہ تو سوسائٹی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے آپ یہ کام کریں، اب سوسائٹی تو آپ کو یقیناً بہت ساری چیزیں بتا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں موسٹ آف دا ٹائم ہم نہیں کر رہے ہوتے. تو جب آپ ایک ایتھیکل پرسنز بننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر جو ایک ڈیولپمنٹ پروسیس ہے، جو ایتھکس کو بہتر کرنے کا پروسیس ہے، وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. سوسائٹی آپ کو ساتھ ساتھ ٹیچ کرتی رہتی ہے، لیکن یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ آپ کی ولنگنیس ہوتی ہے کہ آپ کتنے ولنگ ہیں کہ سوسائٹی جن چیزوں کو آپ کو ٹیچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سوسائٹی جن چیزوں کو آپ کو کرنے کے لیے زور دے رہی ہے، آپ ان ویلیوز کو، ان نارمز کو اور سوسائٹی کے ان سٹینڈرڈز کو فالو کریں، اور سوسائٹی کے اندر ان سٹینڈرڈز کو آپ یا ان چیزوں کو آپ نہ کریں جس کو سوسائٹی آپ کو ریفرین کر رہی ہوتی ہے. آپ امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک کانسٹنٹ پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف بیکمنگ این ایتھیکل پرسن ان دا سوسائٹی، یہ کانسٹنٹلی اپنے اندر جاری رکھیں. جب بھی کوئی انڈیویجول اس پروسیس کو ڈیولپ کرنے کو اسٹاپ کر دیتا ہے تو اس کا جو پروسیس آف ڈیولپمنٹ ایتھکس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور سوسائٹی کے اندر جو ایتھکس کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اٹ از آلویز ڈائنامک، اٹ از کنٹینیوس. سو آپ کو کانسٹنٹلی سوسائٹی کے اندر ان ایتھیکل ڈیولپمنٹس کو اپنے اندر لے آنا پڑے گا. اگر آپ ان کو امبائب نہیں کر رہے، اگر آپ ان چیزوں کو اپنے اندر ایوالو نہیں کر رہے، اگر آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر رہے، تو پھر اس چیز کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اوور ٹائم آپ ان ایتھیکلز ہوتے جائیں اور آپ ایتھکس سے سوسائٹی کے دور ہوتے جائیں. انفیکٹ جو ایک انڈیویجول کے اندر میکنزم آف ڈیولپمنٹ آف ایتھکس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ہم اب جب کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر پرسنس کو ایتھیکلی بیہیو کرنا چاہیے، یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو، اپنے آپ کو ہمیشہ اس چیز کے لیے اوپن رکھیں کہ ایتھکس کے جو ہمارے نارمز اور ویلیوز ہیں ان کی لرننگ اور ان کے ڈیولپمنٹ اور ان کے اسٹینڈرڈس کو بہتر کرنے کا معیار جو ہے ہمارا ہر روز بہتر سے بہتر ہوتا جائے. جب بھی آپ اس چیز کو، ایتھیکل اسٹینڈرڈس کی اڈاپشن کے معیار کو سٹاپ کر دیتے ہیں، ان کی گروتھ جب رک جاتی ہے تو پھر آپ ان ایتھیکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سٹیج کو ہمیشہ ہر انڈیویجول کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سٹیج آنے سے اپنے آپ کو روکے، وہ اس سٹیج پہ نہ پہنچے جہاں پر
ایتھیکل سٹینڈرڈز وہ مینٹین نہ کر پا رہا ہو یا ان ایتھیکل سٹینڈرڈز کو اب اپنے اندر لے نہ آ پا رہا ہو۔ اب ہمارے لیے ایک اور امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ ایتھکس اور لاز کے حوالے سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایتھکس اور لاز ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں یا ان کے اندر آپس میں مرج ہونے کی یا ایک جیسا ہونے کی صلاحیت کتنی ہے۔ اب میں اگر اس کو ایک تصویر کی نسبت سے آپ کو اگر میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو شاید وہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایتھکس ہیں اس کا جو کنٹینیوم ہے وہ چل رہا ہے فرام ایتھیکل ٹو ان ایتھیکل، اور جو لیگل ہمارے پاس جو لا کا سسٹم ہے وہ فرام لیگل ٹو انلیگل فارم میں چل رہا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس میٹرکس کو اگر آپ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر ہم صرف رائٹ موسٹ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ لیگل اور ایتھیکل ہو سکتے ہیں، ان کے آپ کوئی لا وائلیٹ بھی نہیں کر رہے ہوں گے اور سوسائٹی کے لیے آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تو لیگل اور ایتھیکل یہ ایک ایسی فارم ہے وچ از نارملی کنسیڈرڈ دی آئیڈیل فارم ان اے سوسائٹی، کہ آپ لیگیلٹیز بھی تمام کی تمام پوری کر رہے ہیں اور سوسائٹی کے تمام ایتھیکل سٹینڈرڈز کو بھی آپ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر اس کے ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں جو کہ لیفٹ موسٹ ہمارے پاس بن رہا ہے ٹاپ لیفٹ پہ، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایٹ ٹائمز آپ ایتھیکل بھی ہوں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ کو انلیگیلٹی بھی کمٹ کر رہے ہوں۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں کہ کیا ایسی سسٹم ہو سکتا ہے کہ آپ ایتھیکل سٹینڈرڈز تو ہو سکتا ہے کہ فالو کر رہے ہیں، سوسائٹی کے جو گیون ویز آف نارمز اور ویلیوز ہیں ان کو تو آپ فالو کر رہے ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی انلیگیلٹی بھی کمٹ کر رہے ہوں۔ اگر اس کو ہم اگزامپل سے دینے کی کوشش کریں تو میں شاید اس کے متعلق آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ کوئی ایک شخص کسی جگہ پہ کوئی چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس قسم کا کوئی اور انلیگل ایکٹ وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس انلیگل ایکٹ سے جو آپ کی ایک ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دی ہیومن لائف، ٹو پرووائڈ جسٹس ٹو سم ون، ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائیں، اس شخص کو زخمی کر دیں یا اس شخص کے ساتھ کوئی ایسی چیز کر دیں جو کہ انلیگیلٹی کے زمرے میں آتی ہو۔ تو آپ ذرا اس بات پہ دیکھیں کہ آپ اسی میٹرکس کے جو فارم ہے اسی میں آپ آ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ ایتھیکل تو ہو رہے ہیں، آپ سوسائٹی جو آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے آپ وہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک انلیگیلٹی بھی کمٹ کر لی ہے، کسی شخص کو آپ نے زخمی کر دیا، کسی شخص کو آپ نے ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان پہنچا دیا ہو جو کہ انڈر دی لا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لا آپ پہ اس کیس میں اپلائی ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کی سچویشن میں آپ انلیگل بھی ہو رہے ہیں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایتھیکل بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم لیفٹ موسٹ پہ ڈاؤن پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جس میں آپ انلیگل بھی ہیں اور ان ایتھیکل بھی ہیں۔ اب یہ وہ صورتحال ہوتی ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کے اندر ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں۔ سوسائٹیز عام طور پر اس قسم کے بیہیویئرس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی جہاں پہ آپ انلیگیلٹی بھی کمٹ کر رہے ہیں اور جہاں پہ آپ ان ایتھیکل بھی ہو رہے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، سوسائٹی کی وہ ویلیوز ہوتی ہیں، سوسائٹی کے وہ گیون پروویژنز ہوتی ہیں جن کو وائلیٹ کرنا انڈر دی لا بھی پرمیسیبل نہیں ہوتا اور انڈر دی اسٹینڈرڈز آف ایتھکس بھی پرمیسیبل نہیں ہوتا۔ یہ موسٹ انڈیزائرڈ اسٹیٹس آف اے ہیومن بینگ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر۔ عام طور پر جو سوشل ویلیوز ہیں وہ اتنی سختی سے سوسائٹی کہتی ہے کہ آپ ان کو فالو کریں یا ریفرین کرتی ہے آپ کو کہ آپ ان کو فالو نہ کریں۔ تو ہم ان کو سوسائٹی کلچرل سٹڈیز کے اندر یا کلچر کی اسٹڈی کے اندر ہم ان کو ٹیبوز کہتے ہیں، یعنی وہ سسٹم یا وہ عادتیں یا وہ چیزیں جن کو سوسائٹی کہتی ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ نے نہیں استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر میں اگر اس کو آپ کو دوں، شراب پینا، ہمارے معاشرے کے اندر شراب پینا بہت ان ایتھیکل ایک عادت کنسیڈر کی جاتی ہے، اینڈ ایٹ سیم ٹائم اس پر لیگل پروویژنز بھی اویلیبل ہیں۔ اب ہم ایک جو میٹرکس کا جو فورتھ ایلیمنٹ ہے ہم اس کو ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اب فورتھ ایلیمنٹ دیکھیں، بڑا انٹرسٹنگ فینومینا بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز ایک وقت میں ہو سکتا ہے لیگل بھی ہو، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے ان ایتھیکل بھی ہو۔ اب کوئی چیز لیگل اور ان ایتھیکل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایگزامپلس شاید ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہیں جہاں پر شاید کوئی ٹچ آف لیگیلٹی تو اویلیبل ہے، لیکن وہ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ان ایتھیکل بھی ہو جاتی ہے۔ آپ بہت ساری سوسائٹیز کے اندر یہ بات سنتے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ بہت زیادہ جب لیگل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، فار ایگزامپل کسی ایک آفیشیل میٹر کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں، اب اس آفیشیل میٹر میں آپ بہت زیادہ لیگیلٹی کو فالو کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس لیگیلٹی کو فالو کرتے ہوئے آپ بہت بڑے ان ایتھیکل ڈائلیما کو بھی آپ جنم لے رہے ہوں۔ مثال کے طور پر کہ آپ کے آفس کے اندر، آپ کے آرگنائزیشن کے اندر کسی ایک شخص نے کوئی چھوٹا سا اپنی ارلی ایج میں اور یا اپنی ایک ارلی سٹیج آف سروس میں کوئی ایسا غلط کام کر لیا ہے جس کو اس کو علم نہیں تھا، تو ایسی صورتحال میں آف کورس اس نے الیگیلٹی تو کمٹ کی ہے، لیکن ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ وہ اس کی پہلی غلطی تھی، اس آرگنائزیشن کے کلچر کو وہ صحیح طریقے سے جانتا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں دیر آر چانسز کہ آپ اس شخص کو معاف کریں اور اس شخص کے خلاف کوئی لیگل ایکشن نہ لیں، کیونکہ اس سٹیج پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی لیگل ایکشن اس کے کیریئر کو تباہ کر سکتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی دوسری سائڈ کو دیکھیں تو لیگل ایکشنز جو ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص غلط کام کرے تو اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیا جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے، لیکن ایتھکس یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ لیگل ایکشن اس کے خلاف لینے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کے کیریئر کو نقصان پہنچا رہے ہو، کوائٹ پاسبل کہ آپ اس شخص کے جو کیریئر ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے جو فیوچر ہے وہ اس ایکشن سے تباہ ہو رہا ہو۔ تو لہٰذا ایتھکس یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایکشن نہ لیا جائے، لیکن جو لیگیلٹی ہے، جو سسٹم ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس شخص کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ تو اس قسم کے ڈائلیما عام طور پر جب آپ کسی ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کے ڈائلیما بھی ایٹ ٹائمز آپ سفر کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو ہم اس وقت 4 چیزوں کو اسٹڈی کر چکے ہیں ایتھکس اور لیگیلٹی کے فریم ورک کے اندر، کہ کوئی چیز یا تو لیگل اور ایتھیکل بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایک چیز ہو سکتا ہے کہ الیگل ہو اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایتھیکل بھی ہو، اور کوئی ایک ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو بالکل الیگل ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم ان ایتھیکل بھی ہو، لیکن جو فورتھ ہمارے پاس سچویشن بن رہی ہے وہ یہ کہ کوئی ایک چیز لیگل بھی ہو سکتی ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان ایتھیکل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو میٹرکس تھا، اس میں جو 2 امپورٹنٹ ایلیمنٹس آپ کے سامنے آئے، ایک وہ جو سب سے زیادہ اپلاڈیبل ہے، سب سے زیادہ سوسائٹی کے اندر ڈیزائریبل ہے، وہ ہے لیگل اینڈ ایتھیکل۔ To becoming a legal and ethical person is the most desired one in almost every society of the world. While at the same time, the most undesired جو کہ اس پورے میٹرکس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ فارم ہے جس میں آپ الیگل بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ان ایتھیکل بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر ہمیشہ سب سے زیادہ انڈیزائرڈ فارم ہوتی ہے۔ اب ہم ایک اور صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ اگین بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اب تک ہم یہ دیکھ رہے تھے ایتھکس کیا ہے اور ایتھکس اور لا کے اندر کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایتھکس کو ہم کمپلائنس کے ساتھ ہم کیسے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں یا اس کا ایک کمپیریزن بنا سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپلائنس کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کمپلائنس ان فیکٹ رولز اور ریگولیشنز کی ہوتی ہے۔ آرگنائزیشنز کے اندر فار ایگزامپل جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ عام طور پر اس آرگنائزیشن کے جو امپلائیز ہیں، اس آرگنائزیشن میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو یہ مجبور کرتے ہیں رولز اور ریگولیشنز کہ لوگ اپنا بیہیویئر ان رولز کے مطابق کریں۔ میں اس پہ اگر تھوڑی سی ایک ایگزامپل کے تھرو آپ کو یہ واضح کرنے کی کوشش کروں کہ کہاں پر ایتھکس اور کمپلائنس آپس میں ملتے ہیں اور کہاں پر ایتھکس اور کمپلائنس
ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ میں آتے ہیں. اس کو میں ایک ایگزامپل کے تھرو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور اس آرگنائزیشن کا جو سی ای او ہے, جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے, وہ یہ تصور کرتا ہے یا اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میرے جو امپلائیز ہیں, میرے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں, یہ لوگ ایتھیکل سٹینڈرڈز ان کے شاید کوئی بہتر نہیں ہے, ان کو ایتھکس اور مورالٹی سکھانے کی ضرورت ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک ریفریشر کورس کے لیے جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ آرڈر کر دیتا ہے کہ فوری طور پر تمام امپلائیز آف دا آرگنائزیشن وہ امیجیٹلی ایک ریفریشر کورس کے لیے جائیں, جہاں پر ان کو ٹریننگ آف ایتھکس دی جائے, ان کو بتایا جائے کہ سوسائٹی کے ایتھکس کیا ہیں, اس آرگنائزیشن کے ایتھکس کیا ہیں اور ان پہ کیسے ان کے ساتھ کمپلائی کیا جا سکتا ہے. اب اس بات کو ذرا تھوڑی سا دیر کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آرڈر اوپر سے نیچے امپلائیز کے لیے آ رہا ہے کہ ایتھکس کیسے سکھایا جائے اور ایتھکس کو لوگوں کو کیسے ایتھکس پہ لایا جائے. تو یہاں پر ایتھکس شاید ہو سکتا ہے کہ رولز اور ریگولیشنز کی صورت کی کوئی چیز ہوں, رولز اور ریگولیشنز ہی یہاں پر اس کیس کے اندر ایتھکس بن رہے ہوں. تو ایسی صورتحال میں ایتھکس وہ رولز اور ریگولیشنز کسی ایک لمیٹڈ سسٹم کے اندر رولز اور ریگولیشنز ایتھکس ہی بن رہے ہوتے ہیں. ہاں, یہ اس صورت میں بڑی ہی انیتھیکل سی چیز بن جاتی ہے کہ جب اس قسم کے کورس میں جب پارٹیسپیشن کی بات آئے تو چیف ایگزیکٹو صاحب جو سی ای او ہیں اس آرگنائزیشن کے, وہ اس ریفریشر کورس میں نہ آ رہے ہوں اور تمام آرگنائزیشن کے امپلائیز کے لیے بائنڈنگ رکھیں. اب اگر یہ کسی آرگنائزیشن کے تمام امپلائیز اس چیز کے لیے بائنڈنگ ہے کہ وہ ان کورسز کو اٹینڈ کریں اور ایتھکس کو اس خاص آرگنائزیشن کے اندر سیکھنے کی کوشش کریں, اور وہ سی ای او اپنے آپ کو خود دور رکھ رہا ہوتا ہے اسے, تو آن دا پارٹ آف سی ای او, اس چیف ایگزیکٹو کے پارٹ پہ یہ بڑا انیتھیکل سی بیہیویئر ہے. جو اس کے امپلائیز ہیں وہ شاید یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی ایتھکس نہیں ہے جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں, بلکہ یہ رولز اور ریگولیشنز ہیں جن کو یہ آرگنائزیشن ہم پہ زیادہ ٹائٹ کرنا چاہتی ہے, ہمیں بہت زیادہ چاہتی ہے کہ ہم ان رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں. اب اس سسٹم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو رولز اور ریگولیشنز ان کی کمپلائنس بیسیکلی ایکویٹ کی جا رہی ہے یا کنسیڈر کیا جا رہا ہے ان کو ایتھکس کی فارم میں, جبکہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ رولز اور ریگولیشنز ضروری نہیں ہے کہ ایتھکس ہوں, کیونکہ ایتھکس اوور دا پیریڈ آف ٹائم کسی سوسائٹی کے اندر جنم لیتے ہیں. یہی چیز کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو وہ رولز اور ریگولیشنز جو ایتھکس بن رہے ہوتے ہیں, جو عام طور پر کوڈیفائڈ بھی نہیں ہوتے, جو ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کسی جگہ پہ لکھے ہوئے بھی نظر نہ آئے, لیکن ہر بندہ کنونشنلی ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ایک اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم وہ چیزیں سوسائٹی کے اندر یا اس خاص آرگنائزیشن کے اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ رولز ہیں جو اس خاص آرگنائزیشن کے اندر فالو کیے جانا ضروری کنسیڈر کیے جا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک بزنس آرگنائزیشن ہے تو اس کے اپنے بزنس ایتھکس ہوں گے جن کا پرائمریلی مقصد جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کے پروفٹ کی میکسیمائزیشن ہو سکتی ہے. لیکن اس کی نسبت سے اگر ہم کسی ایک سروس اورینٹڈ آرگنائزیشن کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ان کا پرائمریلی مقصد کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان کا مقصد کوئی پروفٹ میکسیمائزیشن نہیں ہوتا, ان کا مقصد بہتر سروسز رینڈر کرنا مؤسس کو ہوتا ہے, یا ان کی جو ٹارگٹ پبلک ہے ان کو بہتر سروسز پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو وہ ایک سروس آرگنائزیشن ہے. آف کورس کہ پروفٹ میکسیمائزیشن بھی ان کا ایک آبجیکٹو ہے, لیکن مینلی دس از اے سروس آرگنائزیشن, وہ آپ کو سروسز دے رہی ہے. تو وہاں پر ایتھکس یہ ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کا خیال رکھیں, وہاں پر ایتھکس یہ ہے کہ لوگوں کی جو کمپلینٹس ہیں ان کو آپ ٹائملی ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر کسی ایک پیور بزنس آرگنائزیشن کی بات ہے تو وہاں پر پروفٹ موٹیوز جو ہیں that comes first, and that becomes the major objective of all the ethical efforts that are being undertaken in that particular organization. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں.
تو کمپلائنس اور جو ایتھکس ہیں ان کے اندر جو واضح فرق ہے وہ یہ کہ آرگنائزیشن کے اندر رولز اور ریگولیشنز ایٹ ٹائمز ایتھکس بن رہے ہوتے ہیں، اور ان ایتھکس کو فالو کرنا کسی بھی آرگنائزیشن کی پرپیچویشن کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ ان ایتھکس کو فالو نہیں کرتے تو دیر از اے کوائٹ پاسبل کہ وہ آرگنائزیشن اپنے ایتھیکل سٹینڈرڈز میں ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے، اس کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر شیئرز کی جو ویلیو ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جائے، اس کی پروڈکٹس کی جو کوالٹی ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں اس آرگنائزیشن کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایتھیکل سٹینڈرڈز کو مینٹین نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ ایتھکس کسی آرگنائزیشن کے اندر انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ انوائرمنٹ کو اپنی بہتر رکھیں، آپ انوائرمنٹ کو رسپانسو ہوں، آپ کی جو سوشل رسپانسبلٹی ہے اس آرگنائزیشن کی ٹورڈز انوائرمنٹ، آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ فالو کریں اور اس کو بھی آپ اپنے ویو میں رکھیں اور ایتھکس میں اس کو امپورٹنٹ اس کا حصہ بنائیں۔ تو ایتھکس اور کمپلائنس ان فیکٹ سیمس ٹو بی انٹرٹوینڈ ود ایچ ادر، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بڑی ملے ہوئے ہوں، لیکن ہمیں اس چیز کو یقیناً ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جب ہم کمپلائنس کی بات کرتے ہیں تو کمپلائنس رولز اور ریگولیشنز کی ہوتی ہے، لیکن وہ رولز اور ریگولیشنز جب ایتھیکل سٹینڈرڈز کی فارم میں آتی ہیں تو ایسی صورتحال میں ان پر عمل جو ہے وہ والنٹری ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح سے آرگنائزیشن کے ممبرس کے لیے بائنڈنگ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی سزا یقیناً کوئی آرگنائزیشن تعین نہیں کرتی، لیکن اس آرگنائزیشن کے سروائیول کے لیے اور ایک انڈیویجول کے لیے اس آرگنائزیشن میں بہتر طریقے سے سروائیو کر سکے، اپنے آپ کو پروموٹ کر سکے، ان رولز اور ریگولیشنز کی، ان پالیسیز کی کمپلائنس اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کمپلائنس کی بات کرتے ہیں تو کمپلائنس از بیسیکلی رول فالوئنگ۔ ہم عام طور پر اس کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آپ رولس کو میمورائز کریں اور اب ان سیٹ آف رولس کو آپ ہمیشہ فالو کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اسٹڈی اس طریقے سے کی گئی تھی کسی جگہ پر جہاں پر لا اسٹوڈنٹس تھے، وہ کسی آرگنائزیشن کے رولز اور اس کے ایتھکس کو اسٹڈی کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پہ جب وہ کچھ عرصہ رہے تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ ہر چیز کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ایتھکس کے وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے تو ان نے ہر چیز کو لا کے پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھنا شروع کیا تو ایسی صورتحال میں ان کو بڑے پرابلم محسوس ہوئے۔ ان کو یہ لگا کہ یہاں پہ بہت سارے رولز کی کمپلائنس نہیں ہو رہی، اب کمپلائنس نہیں ہو رہی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس آرگنائزیشن کے جو ایتھیکل سٹینڈرڈز تھے وہ کافی ہائی تھے، تو رولز اور ریگولیشنز کی جو کمپلائنس ہے دیٹ واز کمنگ ان کانفلکٹ ود دی ایتھکس۔ ایتھکس ہائی اسٹینڈرڈ پہ تھے اور جو کمپلائنس آف دا رولز ہے وہ شاید کوئی بہت ہائی لیول کی اس آرگنائزیشن کے اندر نہیں تھی، لیکن اس آرگنائزیشن کے اگر آپ اوور آل سیٹ اپ کو دیکھیں تو وہ آرگنائزیشن پروفٹ ارننگ آرگنائزیشن تھی، مارکیٹ میں اس کے شیئرز بھی اوپر جا رہے تھے اور وہ کوالٹی پروڈکٹس کو پروڈیوس کر رہے تھے، تو اوور آل صورتحال اس آرگنائزیشن کے لیے بہت کنڈیوسو تھی، وہ بہت پراسپرس ہو رہی تھی، وہ بہت بہتر فارم میں آگے بڑھ رہی تھی، لیکن جو لا کے اسٹوڈنٹس تھے وہ یہ آبزرو کرتے تھے کہ یہاں پر جو رولز اور ریگولیشن جو کوڈیفائڈ فارم کے اندر موجود تھے، جو ریٹن فارم کے اندر بکس کے اندر موجود تھے، وہاں پہ لوگ اس کو کوئی پراپرلی فالو نہیں کر رہے، لیکن ان کے ایتھیکل سٹینڈرڈز ہائی ہونے کی وجہ سے وہ آرگنائزیشن پروفٹ میکسیمائزیشن کی طرف جا رہی تھی۔ تو وہاں پہ پرابلم ہمیں یہ محسوس ہوا کہ چونکہ لا کے اسٹوڈنٹ اس چیز کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو لا کے اسٹوڈنٹ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھتے تھے کہ کیا جو یہ کام ہو رہا ہے انڈر کوڈیفائڈ لا ہو رہا ہے یا کوڈیفائڈ لا کو کس طریقے سے کسی ایک آرگنائزیشن کے اندر فالو کیا جا رہا ہے۔ تو پرائمریلی ان کا مقصد اس جگہ پر لا کی امپلیمنٹیشن کو دیکھنا تھا جو وہ ان کو کم نظر آ رہی تھی، لیکن جو دوسری سائڈ تھی اس کی وہ ایتھیکل سٹینڈرڈ اس کے ہائی تھے، تو چونکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو انکلائنڈ محسوس کرتے تھے کہ لیگل فریم ورک کے اندر ہی کسی چیز کا انالیسس کیا جائے تو وہ شاید کو بہتر انالیسس پرفارم نہیں کر رہے تھے۔ یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات تو بڑے اچھے طریقے سے واضح ہو گئی کہ جو کمپلائنس ہے
اور ایتھکس ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ پارٹس یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کارسپانڈ بھی کر رہی ہیں. جو ایتھکس کسی سوسائٹی کے یا کسی آرگنائزیشن کے ہیں ان کے ساتھ کمپلائنس کرنا، ان کو کمپلائی کرنا، ان کو فالو کرنا اس آرگنائزیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہم اب اپنی ڈسکشن کو مزید کمپلائنس اور ایتھکس سے آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایتھکس اور موریلٹی میں کیا فرق ہے، کہاں پر ایتھکس اور موریلٹی ایک دوسرے کے ساتھ کنسائڈ کرتے ہیں. تو ایتھکس اور موریلٹی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اور بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ کہ جو ایتھکس ہے یہ گریک ورڈ ایتھوس سے نکلا ہے، اور اس کا جو بیسیکلی مقصد ہے ایتھوس کے سوسائٹی کے اندر کیا کانٹریکٹس ہیں، کس طرح سے سوسائٹی اور انڈیویجول ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں نیگوشیٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ سوسائٹی اور انڈیویجولز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، اور کون سے وہ سسٹمز ہیں جس کو ایک انڈیویجول ایز پارٹ آف دا سوشل سسٹم فالو کرتا ہے. جبکہ موریلٹی مورز سے نکلی ہے، یہ ایک لیٹن ورڈ ہے. آج کی کلچرل کی جو سٹڈیز ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں پر جب ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں، جب ہم نارمز کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم مورز کی بات بھی ضرور کرتے ہیں. مورز کیا ہوتے ہیں کہ مورز سوسائٹی کے وہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، مورز سوسائٹی کی وہ انفیکٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جن کو ہر حالت میں ہر انڈیویجول کو فالو کرنا پڑتا ہے. جب کوئی ایک انڈیویجول کسی سوسائٹی کے مورز کو فالو نہیں کرتا تو ہم اس کو عام طور پر ڈیوینٹ کہتے ہیں. ہم اس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کے جو ییلڈنگ ویز ہے، سوسائٹی کے جو ایک نارمل ویز آف ڈوئنگ تھنگز ہیں، یہ ان کو فالو نہیں کر رہا. تو لہٰذا اس شخص کی سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اس شخص کی جو اپروول ہے سوسائٹی کے اندر، اس کے ایکشنز کی اپروول اس سوسائٹی کے اندر آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے. اب اگر تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ایتھکس بھی ہمیں یہی کام بتا رہے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق پڑھنا ہوگا، آگے ہمیں سوسائٹی کے دیے ہوئے چیزوں کے متعلق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. ہمیں جس چیز سے سوسائٹی منع کرتی ہے ہم اس سے منع ہوں گے، ان کو نہیں کریں گے. اور یقیناً یہی چیز بیسیکلی ہمیں مورز بھی بتاتے ہیں، یہی چیز ہمیں بیسیکلی موریلٹی بھی بتاتی ہے. تو بیسیکلی ہم اگر اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایتھکس از دی اسٹڈی آف موریلٹی. اب اس ڈیفینیشن میں ایک چیز بڑی اہم آتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وٹ از موریلٹی، اور دوسری بات یہ کہ وٹ از دی اسٹڈی آف موریلٹی. سو یہ دو مختلف چیزیں ہیں جس میں ہم نمبر 1 یہ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ موریلٹی کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وٹ از دی اسٹڈی آف موریلٹی. اب یہاں پہ ہم جاتے ہیں آگے اور ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موریلٹی ہے کیا، اور موریلٹی کا ایتھکس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. موریلٹی کو ہم جب ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو موریلٹی کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ a system of rules for guiding human conduct and principles for evaluating those rules. اب یہاں پہ دو اہم پوائنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ موریلٹی از ان فیکٹ اے سسٹم. یہ ایک پورا کا پورا میکنزم ہے، ایک پورا کا پورا سسٹم ہے، اور یہ پورا کا پورا سسٹم ان ٹوٹیلٹی کسی سوسائٹی پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سسٹم بیسیکلی کمپرائز کیا ہوا ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے مورل ویلیوز پہ، مورل رولز پہ، اور پرنسپلز پہ جن کو سوسائٹی مورل کنسیڈر کر رہی ہوتی ہے، جن کو سوسائٹی مورس کا نام دے رہی ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ جو مورل رولز ہیں یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم وہ رولز آف کنڈکٹ سمجھ سکیں جن کو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہر انڈیویجول اپنی سوسائٹی کے اندر فالو کرے. جب ہم مورل رولز کو اور ان کنڈکٹ کو فالو نہیں کرتے تو ہم امورل ہو جاتے ہیں، ہم ان ایتھیکل ہو جاتے ہیں. اب اگر میں اس تمام ڈسکشن کو اگر تھوڑا سا سمرائز کرنے کی کوشش کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو سمرائز کو اس فارم میں کر سکتے ہیں کہ ایتھکس کیا ہے. ایتھکس بیسیکلی اسٹڈی آف دا موریلٹی ہے. سوسائٹی کے اندر مورل ویلیوز کو، نارمس کو اور کنڈکٹ کو سمجھنا
کہ ان پرنسپلس کو سمجھنا جو سوسائٹی پہ فالو ہو رہے ہوتے ہیں، جو سوسائٹی ہم سے ڈیزائر کرتی ہے ایک فنکشنل، ایک نارمل، ایک مارل پرسن کے طور پر بیہیو کرنے میں ہی ہماری یہاں پر اس سوسائٹی کے اندر اپروول ہوتی ہے. تو ایتھکس بیسیکلی ایک اسٹڈی آف مورالٹی ہے ان فیکٹ، اور دس از پرائمرلی اے برانچ آف فلاسفی. اور مورالٹی کو اگر ہم ذرا تھوڑا سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ پھر مورالٹی کیا ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ ایتھکس اسٹڈی آف مورالٹی ہے تو پھر مورالٹی کیا ہے؟ بیسیکلی مورالٹی سسٹم آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہے. یہ بیسیکلی وہ رولز اور ریگولیشنز ہیں جو بیسیکلی رولز اور ریگولیشنز آف بیہیویئر ہوتے ہیں، جو بیسیکلی رولز اور ریگولیشنز آف دی کنڈکٹ ہوتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ کو کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، آپ کو کس طریقے سے بہتر پرفارم کرنا ہے اپنے آپ کو، وہ بیسیکلی مورالٹی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے. اور جب آپ اس مورالٹی کو فالو کرتے ہیں، جب آپ اس مورالٹی کے رولز ریگولیشنز کو آپ سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں، جب آپ ایک گڈ مورل پرسن یا ایک ایتھیکل پرسنز بن رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مورل پرسن ہیں، سوسائٹی کے جو رولز آف کنڈکٹ ہیں ان رولز آف کنڈکٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر میں تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ کون سے روڈ لاکس ہیں جو کہ ہمیں عام طور پر ایک ایتھیکل پرسن کو اور ایک مارل پرسن ہونے سے ہمیں روک رہے ہوتے ہیں. ان فیکٹ جب ہم مورالٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی سبجیکٹو نیچر کی چیز ہے. کوئی ایک شخص اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے، اور کوئی ایک شخص اس کو ایگری کرنے سے انکار بھی کر سکتا ہے، کوئی اس چیز کو فالو کرنے سے بھی انکاری ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی جب بھی ہم مورالٹی کے جو روڈ بلاکس کی طرف ہم جاتے ہیں تو پرابلم بیسیکلی ہمارا جو اسٹیٹ آف ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے. ہم جب کسی ایک چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں دیر از اے کوائٹ پاسبلٹی کہ ہم اس مورل ویلیوز کو یا اس سسٹم کو جو سوسائٹی نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم اس کو اپروپریٹلی فالو نہیں کرتے. تو پھر ہم ایتھکس کے راستے کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، ہم سوسائٹی میں پرابلمس کریٹ کرنے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے اور سوسائٹی کے اندر ایک اچھا انسان بننے کے لیے کوئی عمل پیرا ہوں. ہم ڈس ایگریمنٹ کر کے مورالٹی کے ساتھ انفیکٹ ان ایتھیکل ہو رہے ہوتے ہیں، اور سوسائٹی کی جو مورل ویلیوز ہیں ان کے ڈاؤن فال کا ہم ایک حصہ بن رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنا ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب ایک انڈیویجول کی صورت میں مورل ویلیوز کو سوسائٹی کے اندر جو بہتر کنڈکٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایتھکس کو سوسائٹی کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں. ہمارا آج کا لیکچر انفیکٹ یہ ان چیزوں پہ بیس تھا. اگر میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں تو ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ایتھکس کیا ہے، اور ایتھکس کا ریلیشن لا کے ساتھ کیا ہے، ایتھکس کا ریلیشن کمپلائنس کے ساتھ کیا ہے، ایتھکس کا ریلیشن مورالٹی کے ساتھ کیا ہے، اور ایتھکس کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں، اور کون سے پرابلمز ایسے ہیں جو کہ عام طور پر ایتھکس کو فالو کرنے میں ہمارے سامنے آتے ہیں. جو مین ہم نے دیکھا کہ وہ بیسیکلی ہماری ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ایک ایتھیکل ویلیو یا مورل سسٹم کے تحت ہوتی ہے. ہم اس سسٹم آف مورالز کو جب ڈس ایگری کرتے ہیں تو ہم سوسائٹی کے اندر ان ایتھیکل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے باقی لیکچرز بھی اس ٹاپک کو فالو کرتے رہیں گے. ہم مزید بھی تھیوریز آف ایتھکس بھی پڑھیں گے، ایتھکس کی کیوں ضرورت ہے اس کو بھی ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے.